السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے کہ ایک اور اہم فیملی قانون میں تبدیلی کی گئی ہے جو پریکٹیکلی کافی دوستوں کے کیسز میں دیکھا گیا ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا، لازمی طور پہ جانیے گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے جو ہے باخبر ہو سکے، اور آنے والے وقت میں اگر آپ بھی اس کے جو ہے وہ کام میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس قانون سے آلریڈی پتہ اور اس کے مطابق آپ اپنے تمام کاغذات کو تیار کروائیں۔ اس کے بعد اسپین امیگرینٹس رزلٹ انتظار اور نیا پلان، اس پہ بات کریں گے۔ کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اسپین ایک اہم ترین ادارے کا ایک بہت اہم ترین پلان جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لازمی طور پہ اگر ہو سکے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، کافی اچھا پلان ہے۔ اس کے بعد ترقیتہ کمیونٹاریہ تجدید کے لیے کون سے ضروری کاغذات ہیں اور کیا ضروری معلومات ہے جس سے آپ کو لازمی طور پہ باخبر رہنا ہے تاکہ آپ کا ترقیتہ کمیونٹاریہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رینیو ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو دوستوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیچے آپ کو جو لنک ملیں گے وہ ملیں گے اسپین امیگرینٹس کا رزلٹ جو انتظار اور نیا پلان، اس کا لنک، اور اسپین کا جو اہم ادارے نے ایک اہم جو ہے وہ پلان تیار کیا ہے اور اس کی جو ہے آپ کو میں اپڈیٹ دوں گا۔ اس کا دونوں کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، دونوں کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ باقی جو دو انفارمیشنز ہیں یہ کافی زیادہ اہم ہے۔ اس میں کچھ ڈیمانڈ ہے دوستوں کی، فیملیز کی، جو اس پہ میں نے جو ہے بات کروں گا ترقیتہ کمیونٹاریہ کی تجدید سے متعلق۔ لیکن جو پہلی نیوز ہے جو کہ ایک اور اہم فیملی قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ بھی پریکٹیکلی کافی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ابھی شروع ہوا ہے، اس پہ بات کروں گا، اور تاکہ آنے والے وقت جو میں آپ لوگ اس سے باخبر رہ سکیں۔ دوستوں کیا ہے کہ جو فیملی قانون میں تبدیلی ایک نئی کی گئی ہے، یہ اصل میں ایکسٹرا خیریہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں جس سے آپ کو جو ہے جاننے میں صحیح طور پہ آپ جان سکیں گے اور صحیح آپ کو اس ساری قانون کا پتہ چلے گا اور پھر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جب آپ اپنی نیشنلٹی جمع کرواتے ہیں تو آپ پاکستان سے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور اس طرح کے دوسرے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ منگواتے ہیں، اور ان کی ٹیسٹیشن جو ہے وہاں سے فارن افیئر سے کرواتے ہیں۔ یہاں پہ منگوانے کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے اسپین ایمبیسی یا کونسلیٹ، اس کے بعد جو منسٹری آف دی ایکسٹیریئر ہے میڈرڈ میں، اس کے جو ہے وہ سٹیمپ آپ لگواتے ہیں، اور اس سٹیمپ کے بعد جو ہے آپ اپنی نیشنلٹی جمع کروا دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں، ویسے باریکی کے ساتھ اس پہ آلریڈی بہت زیادہ مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، جسے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ڈاکومنٹ جب آپ آن لائن نیشنلٹی اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے اوریجنل آپ کے پاس ہی رہتے ہیں۔ جب بھی آپ کی نیشنلٹی پاس ہوتی ہے، سال بعد، 1.5 سال بعد، 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اس کے بعد آپ خورا تو دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ آتا ہے، پولیس یا نیشنل جاتے ہیں، آپ کو دنی اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب آپ کا اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اگلا پروسیس ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنی فیملی کو ترقیتہ کمیونٹاریہ دلوانا ہوتا ہے۔ ترقیتہ کمیونٹاریہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ترقیتہ کمیونٹاریہ ابھی تک جو ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی نیشنلٹی کے وقت اپنے ڈاکومنٹ پاکستان سے منگوائی تھے، جس میں آپ کا میرج سرٹیفکیٹ تھا، جس میں آپ کا جو ہے وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا، یہ تمام چیزیں آپ نے منگوائی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نئے جو کاغذات کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کی جو وائف ہے، اگر خامد اپلائی کر رہا ہے تو وائف ہے، اگر وائف اپلائی کر رہی ہے تو خامد کا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوبارہ جو ضرورت پڑے گی وہ پڑے گی آپ کے میرج سرٹیفکیٹ کی، جو کہ تازہ ترین ہونا چاہیے، 6 مہینے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے جب آپ نے ترقیتہ کمیونٹاریہ اپنی وائف کا اپلائی کرنا ہے یا خامد کا اپلائی کرنا ہے۔ یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہم منگواتے ہیں، منگوانے کے بعد جو ہے ان کو ہم اٹیسٹ کرواتے ہیں فارن افیئر سے۔ اٹیسٹ کروانے کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ مختلف اداروں سے کروانے کے بعد، جس میں ایمبیسی ہے، کونسلیٹ ہے اور میڈرڈ ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو کارآمد کر لیتے تھے۔ اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ جو منسٹری آف دی ایکسٹیریئر ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی میڈرڈ کی سٹیمپ کو، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ اپنی ہوم کنٹری کی ایمبیسی کی سٹیمپ کو جو ہے لگوائیں۔ یہ ساری آپ کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں، وہ چل جاتی ہیں، لیکن آپ کی جو وائف کے ڈاکومنٹ ہیں جو آپ نے ریسنٹلی وہاں سے منگوائے ہیں، جس میں آپ کا
جو ہے آپ کی MRC ہے, میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, آپ کی وائف کا برتھ سرٹیفکیٹ, یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ آپ نے جو وہاں سے منگوائے ہیں وہ فارن افیئر سے صرف ٹیسٹ نہیں کروانے, بلکہ آپ نئے پروسیس کے مطابق آپ نے ایمبیسی سے ٹیسٹ کروا کے منگوانے ہیں. ایمبیسی سے ٹیسٹ کروائیں گے, اس کے بعد منگوائیں گے تو وہ کارآمد ہوں گے, ورنہ منسٹری آف دی ایکسٹیریئر واپس کر رہی ہے اور ریجیکٹ کر رہی ہے ترخیتہ کومنیتاریہ کو, اور کہہ رہی ہے کہ وہاں سے آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو وہی آپ کا کارآمد ہوگا, ورنہ آپ کا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ اب آپ نے آنے والے وقت میں جس نے بھی ترخیتہ کومنیتاریہ اپلائی کرنا ہے وہ اپنی وائف کا یا خامد کا یہ جو پروسیس کریں گے وہ یہی کریں کہ وہاں سے فارن افیئر سے کروانے کے بعد امبیسی میں لازمی بھیجیں اور امبیسی سے بھی ٹیسٹ کروائیں. اب دوستو صرف اور صرف نیشنلٹی کا ایک پروسیس ایسا ہے جس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فارن افیئر سے ٹیسٹ کرائیں اور ڈائریکٹ یہاں پہ منگوا لیں. باقی جتنے بھی پروسیس ہیں وہاں پہ اب یہ نہیں چلے گا. اٹس مین کہ اب ہر پروسیس میں امبیسی کی ٹیسٹیشن لازمی ہوگی. ایک طرف تو کافی زیادہ یہ شور و غل ہے کہ ہم اس قانون کے تحت اب آ چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی سے بھی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف فارن افیئر ٹیسٹ کرے گا تو وہ کارآمد ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے پریکٹیکلی کچھ اور رزلٹ نکل رہے ہیں, یہ نئے سرے سے ٹیسٹیشنیں مانگ رہے ہیں اپنی امبیسی کی. اب اس پہ آپ نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے, ورنہ آپ جب یہاں پہ منسٹری آف ایکسٹیریئر میں اپنی فائل جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو آن لائن میسج کر دیں گے کہ یہ آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہے, ہمیں آپ کا جو MRC ہے وہ اٹیسٹیشن چاہیے اس کی, وہاں کی جو امبیسی ہے وہاں کی, وہاں پہ وہ یہ بھی اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ رجسٹر سول جو ہے وہ اس کے لیے یہ جو ہم اٹیسٹیشن کر رہے ہیں اس کے لیے کارآمد ہے. تو اس طرح کی پیچیدگیاں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اب آپ نے آگے چل کے تمام ڈاکومنٹ اپنے تیار کروانے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگرینٹس رزلٹ انتظار اور نیا پلان. بہت زیادہ چانسز ایسے ہیں کہ یہ جو نیا امیگریشن کا قانون آ رہا ہے, جو امیگرینٹ سے ریلیٹڈ نئی اپڈیٹ آ رہی ہے اسپین حکومت کی طرف سے, اس میں کوئی پلان بھی آ رہا ہے, کیونکہ صرف خائن کا اعداد و شمار سامنے آیا جس میں صرف اور صرف 25% فائلیں جو ہیں وہ رزلٹ ان کے آ سکے ہیں. باقی 75% فائلیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, وہ ویٹ لسٹ پہ ہیں. یعنی کہ اتنا لمبا ٹائم ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. سالہ سال ایک کیس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, جس پہ اب کافی زیادہ منسٹری آف دی ایکسٹیریئر کے بارے میں مختلف ادارے جو ہیں وہ پریشان اور پلانوں دی چکے لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس کا لنک نمبر 1 آپ کو مل جائے گا, آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اس کے بعد دوستو اسپین کے ایک اہم ادارے نے ایک نیا اہم ترین پلان تیار کیا ہے جس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب تک جتنے بڑے بڑے کورسز اور بڑے بڑے اہم کورسز جس کو کرنے کے فوراً بعد آپ بہت اچھی سیلری پہ جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو پاروں پہ چلے جاتے ہیں, جو عیودہ لیتے ہیں یا جو بے روزگار ہوتے ہیں, ان کے لیے تھے. لیکن اب سیپے نے نئے کورسز لانچ کیے ہیں جو اسی طرح سے ہائی ڈیمانڈنگ کورس ہیں, وہ انہوں نے لانچ کیے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا پروفیشن چینج کرنا چاہتے ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پہ ان کورسز کو کر سکتے ہیں. سیپے نے ان کورسز کی اناؤنسمنٹ کی ہے. یہ دوستوں کافی زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ کورسز ہیں. نارمل کسی اسکول یا پرائیویٹ کالج میں آپ ان کورسز کو کریں گے تو آپ کو ہزاروں یورو درکار ہوں گے, لیکن اس کے بارے میں فری آف کاسٹ اسپین کی حکومت نے سیپے کے ذریعے اناؤنس کر دیے یہ کورسز. آپ یہ کورسز کر کے اپنے پروفیشن کو چینج کر سکتے ہیں. اگر آلریڈی ان پروفیشنز میں ہیں تو ان پروفیشنز میں مزید اپنی اسکل کو بڑھا کے اچھی سیلری کی طرف جا سکتے ہیں. لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے, کلک کر کے تمام انفارمیشن آپ مزید وہاں سے لے سکتے ہیں. ترخیتہ کومنیتاریہ کے بارے میں کافی فیملیز اور انڈیویجولز نے پوچھا ہے کہ ہم ترخیتہ کومنیتاریہ رینیو کروانا چاہتے ہیں, ضروری کاغذات کون سے ہیں اور کیا پروسیجر ہے. یہاں پہ چند ایک چیزیں آپ نے بہت زیادہ ان پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, خدا نخواستہ, ورنہ آپ کا ترخیتہ کومنیتاریہ کینسل ہو سکتا ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے کنویوینسیا. کنویوینسیا آپ کی جو ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ اکٹھے رہتے ہوں, آپ کے پاس پروف ہو کہ وہ آپ کے ساتھ آپ دونوں جو ہیں ابھی تک اکٹھے ہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیے یہ ریلیشن بیس کارڈ ہے. اس کے بعد جب آپ رینیو کریں گے, آپ کا جو پارٹنر ہے جس کی وجہ سے آپ کو رینیواسیون ملی ہے, جو ترخیتہ کومنیتاریہ ملا ہے, آپ اسی کی وجہ سے آپ رینیواسیون کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو ویل اینڈ گڈ ہے. بہت زیادہ
جو ہے یہ اچھا سمجھا جائے گا، اور اس میں آپ کی حاضری بھی ڈالی جائے گی، کیوں ترخیتہ کمیونٹاریہ رینیو کرواتے وقت اگر آپ کا پارٹنر جس کی وجہ سے ترخیتہ کمیونٹاریہ آپ کو ملا ہوتا ہے، اٹس مین کہ آپ اسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ آپ کا ترخیتہ کمیونٹاریہ خود رینیو کروانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاب اگر دونوں کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر ایک جاب کر رہا ہے تو پھر بھی آپ کا چل جاتا ہے، لیکن دونوں اگر جاب کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر آپ دوسرے ملک جا چکے ہیں اور وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، بہت سارے فیملیز، بہت سارے لوگ دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے رینیو کرواتے ہیں اور وہ رینیو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ صرف ڈاکومنٹیشن میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنا ڈاکومنٹ میں آپ کا جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ آپ کا جو ایکسپائر ہو رہا ہے ترخیتہ کمیونٹاریہ وہ آپ کے پاس لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پاس جو ہے میٹریمونیو فریش انہوں نے آپ سے مانگنا ہے، وہ میٹریمونیو آپ نے لازمی طور پہ لینا ہے، وہ میٹریمونیو جو یہاں پہ اسپین نے ایشو کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کی اور خاص ڈاکومنٹ آپ سے نہیں مانگا جاتا، جو پدرون ہے کنویونسیا وہ تو لازمی ہے، وہ آپ نے ایڈریس کے لیے بھی دینی ہوتی ہے، ویسے بھی آپ جو اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے لازمی طور پہ اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ جب پہلی مرتبہ آپ کا ایشو ہو جاتا ہے تو رینیواسیون کے لیے یہی ڈاکومنٹ کافی ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔